علیکم راجہ صاحب، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام جناب عابد صاحب. جی تھوڑی سی بات کر لوں میں بھی اگر اجازت ہے تو. کیوں نہیں سر، یہ دیکھیں آپ جی جی عباس صاحب کریں، آپ کیوں نہیں کرتے، کریں بات آپ. جی شکریہ. پہلے تو میں آپ کی تصحیح کر دوں موسیٰ بھائی، آپ نے پہلے کہا کہ خلیفہ کا لفظ صرف سورہ بقرہ اور دوسری جو آیت آپ نے بتائی اور بھی جگہ پہ خلیفہ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح نہیں آیا، خلیفہ نہیں آیا، لیکن خلافت یا خلفاء یا اس طرح پہ آیا ہے لفظ. جس طرح سورہ مریم کی آیت نمبر جو ہے 55 ہے، تو اس میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کا لقب نہیں دیا گیا تھا، ان کو دیا گیا تھا خلیفۃ الرسول اللہ. ان کو کسی بھی مسلمان نے خلیفہ امیر المومنین کر کے نہیں بلایا، ان کو بلایا جاتا تھا خلیفۃ الرسول اللہ. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے تو ان کو بھی خلیفۃ الرسول اللہ کہا، تو جس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا منایا اور منع کر دیا مسلمانوں کو. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو درجہ ہے یا رتبہ ہے وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، میرے لیے نہیں ہے، لہذا مجھے نہ پکارا جائے. تو حضرت سلمان فارسی یا حضرت ابو ہریرہ، ان دونوں میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے ایک شخص نے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کر کے پکارا، جس کے اوپر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے. لیکن انہوں نے کہا کہ آگے سے جو انہوں نے دلیل دی، انہوں نے کہا کہ کیا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہیں. کیا ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل دیا. کیا ہم مومنین نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ مومنین ہیں، آپ لوگ مومن ہیں. تو انہوں نے کہا تو آپ ہمارے امیر ہوئے تو آپ کیا ہوئے؟ امیر المومنین. یہی تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ہم مومنوں کے امیر ہو. تو یہ لفظ جو ہے خلافت کے اندر جو امیر المومنین بولا گیا ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہ الفاظ بولے گئے. لیکن جب امیر معاویہ جو ہیں حضرت امیر معاویہ، ان کی باری آئی تو ان کے لیے پھر جو ان کے زیر تسلط تھے وہ ان کو امیر بلاتے تھے، لیکن جو دوسرے مسلمان تھے وہ ان کو امیر نہیں بلاتے تھے. تو یہ جو ہے صرف حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تک امیر المومنین کا لفظ چلا، پھر آگے آ کے پھر یہ بن گئے. پھر اس کے بعد جیسا کہ ہمارے موسیٰ بھائی نے کہا، سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ جو سکھوں کے خلاف جو بات چیت جو جنگیں ہوئیں، افغانوں نے پٹھانوں نے جو ان کے خلاف جنگیں لڑی، تو اس میں کیونکہ کوئی باقاعدہ فوج ان کے پاس نہیں تھی، انہوں نے اپنا ایک لشکر تیار کر کے اور سکھوں کے خلاف وہ لڑے. تو اس لیے وہ ان کا بھی ایک امیر ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے اپنے لیے امیر کا لفظ استعمال کیا. اور پھر آگے کی ہسٹری جو ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. تو حالانکہ جو خلافت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ کے اندر بھی امیر المومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا خلیفہ کے لیے، کسی خلیفہ کے لیے بھی نہیں استعمال کیا گیا. ان کو خلیفہ بولا گیا، امیر المومنین نہیں بولا گیا. تو یہ پوری ہسٹری ہے ہماری مسلمانوں کی امیر المومنین کے لفظ کے اوپر. جی راجہ صاحب. جی بہت شکریہ، آپ نے وضاحت کی. ایچ کے بی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی دعا جناب. میں تو یہ عامر نذیر بھائی کی بات سننے کے لیے آیا تھا، عابد بھائی وہاں موجود ہے، تو ماشاءاللہ میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ سے، تو بات کریں آپ، میں سن رہا ہوں. جی ویلکم جناب، ویلکم. وہ عمر بھائی تو تھوڑے مصروف تھے. راجہ صاحب
جی راجہ سر صاحب، جی سر یہ ماشاءاللہ خود بھی علمی شخصیت ہے، ان کے پاس بھی کافی علم ہے، لیکن نہیں میں یہ سمجھ گیا عاجزی وہ جو جو ہے وہ کہتے ہیں نا میں دکھاتے ہیں۔ سیکھنے جی آیا ہوں وہ مذاق کرتے ہوتے ہیں ہم جیسے میں لوگوں سے جی 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 عابد موسیٰ صاحب نے ماشاءاللہ، عابد صاحب کی کل ڈبیٹ ہوئی تھی میری براد پہ، تو انہوں نے 2 مربی بھگا دیے۔ کس کس کے ساتھ ہے ایک وہ باجوہ آتا ہے، کیا نام تھا اس کا، وہ ہاں باجوہ باجوہ ہے ہے، ابھی سر اور ایک دوسرا مربی، اس کا کیا نام تھا عابد بھائی، وہ انہوں نے 2 مربیوں کو بھگا دیے۔ ذیشان نام تھا ان کا۔ ہاں ذیشان، این زیش ہاں ہاں وہ انہوں نے 2 کو بھگا دیا جی ماشاءاللہ۔ جی جی کمال ہے ماشاءاللہ ان کے پاس، علمیت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہوتا ہے نا حاضر دماغی، وہ بہت ہے، جی یعنی جی ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جہاں بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں یہ فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں نہیں پتر ادھر واپس آ۔ تو یہ صلاحیت ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، مطلب ڈبیٹر کے لیے، مناظر کے لیے نا، تو ان کے اندر ماشاءاللہ یہ صلاحیت ہے۔ تو کل میں نے دیکھا کہ وہ اچھا وہ باجوہ جو آیا وہ بیچارہ تقریباً 2 گھنٹہ تو کھپتا رہا، وہ اس بات پہ ہی نہیں آ رہا تھا جس پہ عابد بھائی لے کے آنا چاہتے تھے۔ آخر میں عابد بھائی نے کہا کہ پتا دسو، کہنا میں کام پہ گیا۔ ہاں بھاگتے بڑے جلدی ہیں صحیح بات ہے وہی نا۔ اچھا ان کی بروڈ پر جاؤ تو اچھا نیچے اتار راجہ دیتے ہیں صاحب، اور میوٹ کر دیتے راجہ ہیں صاحب صرف 1 منٹ دیجیے گا، جی سر میں ذرا یہاں پہ جو خلفاء کا لفظ آیا ہے، خلیفہ کا، یا اس سے جس کا مطلب جانشین ہو، تو وہ میں آیات یہاں پہ بیان کر دوں کہ یہ سورہ بقرہ اور ایک کی انہوں نے بتا دی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 69، سورہ الاعراف 74، سورہ الاعراف 150، سورہ یونس 14، سورہ نور 55، اور پھر سورہ نمل 62، سورہ فاتر 39، سورہ سواد 26 اور سورہ محمد 22۔ ان آیات کے اندر خلیفہ کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے۔ جی شکریہ جی۔ جی تھینک یو میرا خیال امر بھائی آ گئے نا امر بھائی آ گئے تسی پوسٹر تو چینج کیتا نے جلیبیاں بھی نال لایا انہیں جی میں جی نے آپ بس اب میں نے اس تصویر کے حساب سے وہ سٹیکر مارے، باقی عامر صاحب غصہ نہ کر جائیں کہ مجھے مارے، میں نے اس تصویر والے کو مارے۔ عامر صاحب یہ جو جلیبیاں رکھی ہیں یہ ہندوؤں والی رکھی ہیں یا مسلمانوں والی رکھی ہیں؟ دعاؤں والی آپ کی آواز کم ہے آواز آتی نہیں ان کی سے، تھوڑی آ رہی تھوڑی 20% آواز آ رہی ہے تہاڈی۔ جی عابد صاحب آپ موجود ہیں؟ جی سر حکم کیجیے۔ اچھا راجہ صاحب بات یہ کر رہے تھے، بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ہے وہ اللہ بناتا ہے، اللہ مقرر کرتا ہے، اس بارے اب میں یہ آواز بات ٹھیک ہے؟ ہو رہی تھی۔ تو آپ پھر بتا دیں ذرا کہ وہ صحیح کہتے ہیں، اگر آپ ذرا تفصیل سے بتا دیں کہ خلیفہ کون بناتا ہے، ذرا پھر سمجھ آ جائے، کیونکہ کنفیوز ہو گئی ہے نا بات تھوڑی سی آپ کے کہنے وہ سے۔ رات جی کو تو جو بندہ آیا تھا نا وسیم بٹ نام کا جرمنی سے جس نے ابھی جی جماعت چھوڑی ہے 4 سال پہلے اس نے کہا جی کمیٹی بناتی ہے یہ سارا ڈھکانسلا ہے اور کچھ نہیں
ایک یہ بتا دیں، دوسرا جو یہ بتا دیں کہ جو مرزا مسرور کو جو امیر المومنین کہنا جائز ہے کہ یہ ایک منافقانہ لفظ ہے؟ جی یہ دونوں کی آپ بتا دیں ذرا۔ عامر بھائی آپ جواب دیں گے؟ آپ کریں، بات کریں، میں نہیں نہیں، سنوں۔ آپ بات دینا جی، آپ آئے ہیں نا پڑھ کے، تو آپ اچھا بتائیں، آپ کو ٹھیک، پتا ہوگا اس بارے میں۔ جی شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، بالکل غلط ہے، ان کی کمیٹی ہے وہ بناتی ہے، جبکہ حکیم نور الدین ہے وہ ایک صدر کی حیثیت سے اس کو اس جماعت کا سربراہ بنایا گیا، نہیں اور اس بات کا تو پتا ہے، دیکھیں اس اچھا قرآن سے حدیث سے بتائیں، کوئی نا اس سے حوالہ دے کے ان کو بتائیں قادیانیوں کو۔ کیا کہ خلیفہ جی جی، کے بارے میں ہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے خلیفہ کا، تو ادھر سے بتائیں نہیں، نا۔ لیکن دیکھیں قرآن پاک میں جو بیان ہوا ہے وہ جانشین کے طور پر ہوا ہے، جو یہ امیر المومنین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سات القابات بتاتے ہیں، وہ جو ہے وہ بالکل ہی غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو میں نے آپ کو آیات ابھی بتائی ہیں، میں 1 منٹ میں پھر نکال لوں نہیں وہ نہیں، آیات۔ قرآن مجید میں جانشین کا کس آیات میں ہے، وہ بھی مجھے بتائیں، میں آیات کو کھولوں ذرا۔ جی بالکل، یہ دیکھیں گے جی کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ نہیں، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا ہے نا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہاں پہ بھی خلیفہ تو یہی نبی میں نے بات نہیں ہے، کی ہے۔ بلکہ خلیفہ جانشین کے طور پہ یا نائب کے طور پہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ پھر سورہ الاعراف آیت نمبر 69 دیکھ لیجئے، یہ حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی ہو تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کے بعد جانشین بنایا، قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، ٹھیک ہے جی۔ پھر سورہ الاعراف آیت نمبر 74 دیکھ لیجیے، حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا، عاد پھر کے بعد۔ تو اس کا مطلب ہے پھر وہ قادیانی پھر ٹھیک کہتے ہیں آپ کے مطابق؟ وہ بھی نہیں تو نہیں، یہی، قادیانی کیوں ٹھیک کہتے ہیں؟ قادیانی غلط کہتے ہیں نا۔ وہ بھی اسی آپ کی آیات کا حوالہ دے کے کہتے ہیں وہ بھی۔ نہیں، وہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کا حوالہ دیتے ہیں، ان آیات کا کبھی بھی انہوں نے حوالہ نہیں دیا۔ جو سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ جانشین بنایا۔ تو اس آیت سے وہ قادیانی جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، جبکہ یہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے، تو نیک اعمال یہ اپنے ثابت کر دیں، تو مرزا غلام قادیانی کے یہ نیک اعمال ثابت نہیں کر سکتے، تو وہ خلیفہ مسرور تو بہت دور کی بات ہے، یا دوسرے لوگ جو ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ جامع کلام ہے کہ جس میں جامعیت پائی جاتی ہے۔ جن بدبختوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا، وہ متشابہات کی طرف بھاگتے ہیں اور ان سے اپنے دل کی مراد پوری کرنا چاہتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو مشرکین مکہ کا پریشر برداشت کیا صحابہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بائیکاٹ کا سامنا کیا، وہاں پر عبادت کی پابندیوں کا سامنا کیا، ہجرت کا سامنا کیا، بلکہ ڈبل ہجرت کئی لوگوں نے کی، پہلے ہجرت حبشہ پھر ہجرت مدینہ۔ ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خبر نازل کی تھی
اور کہا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، تم میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کہ وہ ان کو اس زمین میں خلیفہ بنائے گا ایسے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ یہ وعدہ صرف ان لوگوں کے ساتھ تھا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا اور کہا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، اپنے دین کو غالب کرے گا اور کیا کرے گا کہ ان کے اس خوف کو امن میں بدل دے گا۔ وعدہ تو ان کے ساتھ تھا جن کے اوپر خوف سوار رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ ہمیں زندہ چھوڑیں گی بھی نہیں چھوڑیں گے، پتہ نہیں ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا۔ کئی صحابہ کو شہید کر دیا ابو جہل نے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو، سیدنا یاسر کو، جو پہلے شہید اسلام ہے، اور ان کی بیوی کو، سیدنا عمار کی والدہ کو جس بے دردی سے شہید کیا ہے مکہ میں، ان کا انجام دیکھ کر تو دوسرے لوگوں پر خوف اور دہشت طاری ہونی تھی۔ اصل میں یہ وعدہ صرف ان مخصوص لوگوں کے لیے تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گا اس زمین میں، ایسے جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو خوشخبریاں دیں، بشارتیں دیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور ان کو اس زمین میں خلیفہ بنایا۔ لیکن مرزائی دجل کیا کرتے ہیں؟ مرزائی کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک بندے سے وعدہ ہے، جتنے بھی خلیفے دنیا میں بنتے ہیں وہ سارے اللہ ہی بناتا ہے۔ حالانکہ خود مرزائیوں کو اقرار ہے، مرزائیوں کے گرو کو اقرار ہے، وہ یزید کو پلید کہتا ہے، یزید پلید کہتا ہے، حالانکہ یزید بھی تو خلیفہ ہی تھا نا، یزید بھی تو مسلمانوں کا ہی خلیفہ بنا ہوا تھا نا۔ اس کے علاوہ بعد میں ملوکیت میں ایسے ایسے خلیفے آئے ہیں، خلافت تو کل ختم ہوئی نا 1906 میں۔ پہلے بنو امیہ کی 100 سالہ، پھر اس کے بعد بنو عباس کی 100 سالہ، ایسے ہی بدلتے بدلتے یہ جو ترکی خلافت ہے، جن کی خلافت کو ختم کر کے آل سعود نے ان کو عرب سے نکالا اور وہاں پر قبضہ کیا 1906 میں، ورنہ خلافت تو کسی نہ کسی طرح سے چل ہی رہی تھی نا، لولی لنگڑی۔ تو کیا وہ سارے خلیفے جتنے بھی بنائے تھے، کئی عیاش خلیفے آئے، کئی بدکماش خلیفے آئے، وہ نام نے وہ سارے اللہ نے بنائے تھے؟ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ نہیں، اللہ کا وعدہ صرف ان سے تھا جن کی زندگیاں مشرکین مکہ نے اجیرن کر دی تھی، اور ان کو کہا تھا کہ تمہارے اس خوف کو ہم امن سے بدل دیں گے، تمہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گا، گھبراؤ نہ، ایک وقت آنے والا۔ مرزائیوں نے دجل کر کے اپنے بناوٹی سربراہ کو ایک خلیفہ کا نام دے کے، ٹائٹل دے کے، یہ آیت اس پر چسپاں کر دی اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلیفہ اللہ بناتا ہے تو پھر اللہ بناتا ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بنایا ہے تو مرزا طاہر، مرزا مسرور کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ہے مرزائیوں کا دعویٰ، لیکن یہ دعویٰ باطل ہے، کیونکہ یا تو پھر سارے بدکماش اور عیاش اور پلید خلیفوں کو بھی کہو کہ ان کو بھی اللہ نے بنایا تھا، تو اللہ نے وہ مسلط کیے تھے، اللہ نے بنائے تھے وہ سارے۔ اس آیت کے تحت مرزائی کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ وہ سارے ہوئے تھے خلافت کے نام پر جنہوں نے لوگوں کو لوٹا، وہ سارے اللہ نے بنائے تھے۔ ان کو بھی تسلیم ہوگا کہ خلیفہ صرف وہی جو آمنوا منکم وعملوا الصالحات میں آتے ہیں، تم میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔
یہ دو باتیں اس آیت میں ایسی ہیں جو مخصوص کر دیتی ہیں اس آیت کو صحابہ کے ساتھ. مرزائی بڑا ڈرامہ کرے گا، تو نے قرآن کو مخصوص کر دیا، تو نے قرآن کی آیتوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے کلام تھا، دیکھو اس نے مخصوص کر دیا. بڑے ڈرامے کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان ڈرامے بازوں کو، اپنے ان لٹیروں کو، خلیفہ کا نام ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ان کو بھی وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ خدا نے بنایا خلیفہ. اچھا، اس سے یہ کہلوا لیں کہ یہ سارے خلیفے جتنے ہیں ساروں کو اللہ بناتا ہے. عیاش، بدکماش، 2 نمبر، 10 نمبر، یہ سارے جتنے بھی ہیں آوارہ، ان کو خدا نے بنایا ہے. پھر اس سے یہ بھی کہلوا لیں پاکستان میں چلو میں درجنوں خلیفے بھی دکھاتا ہوں، پیروں کے جتنے گدی نشین ہیں وہ سب خلیفے ہیں. یہ خلیفہ فلانی گدی کا ہے، یہ خلیفہ فلانی. یہ جو مرزا قادیانی کا سالہ تھا علی شیر بیگ، یہ بھی خلیفہ تھا نقشبندی سلسلے کا، سلسلہ نقشبندیہ کا خلیفہ تھا. اس کا مرید ہے محمد حسین، جس نے کتاب لکھی ہے کلمہ فصل رحمانی، جس میں مرزا قادیانی کا خط چھپا ہوا ہے، جس خط کی مرزا قادیانی نے دیوار والے مقدمے میں عدالت میں تصدیق کی ہے کہ اس کتاب میں جو خط چھپا ہوا وہ میرا ہے. وہ کتاب وہ محمد حسین کی ہے جو مرید ہے علی شیر بیگ کا. اس نے کتاب لکھی ہے اور اس نے اس میں بڑی بڑی دردناک باتیں لکھی ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی پہلی بیوی جو علی شیر بیگ کی بہن تھی اس کے ساتھ کیا ناروا سلوک روا رکھا ہے. وہ پڑھیں ذرا کتاب کلمہ فصل رحمانی. اس میں آپ کو اس نے بتایا ہے کہ اس درندہ صفت انسان نے علی شیر بیگ کی بہن کو، ظاہر ہے وہ تو اپنے پیر کو علی شیر بیگ کو آسمانوں پہ مانتا ہے نا، کہ وہ تو بہت معزز ترین انسان ہے معاشرے میں، ظاہر ہے ان کے پیر ہیں، مرشد ہیں. تو ان کی بہن کے لیے بھی ان کے دل میں بڑی ہمدردی ہے محمد حسین کے دل میں. تو جو اس نے باتیں سنائی ہیں وہ پڑھیں جا کے. بار کیف میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہی تھا، تعارف کروانا کہ علی شیر بیگ بھی نقشبندی سلسلے کا خلیفہ تھا. پہلے ان سے منواؤ کہ علی شیر بیگ کو بھی خلیفہ اللہ نے بنایا تھا، پوچھو مرزائیوں سے. مطلب اگر یہ اس کو آیت کو عام کرتے ہیں، مخصوص آیت کو حکم عام میں کھینچ کر لانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا میں جتنے خلیفے بنے سارے اللہ بناتا ہے، تو کہلوا لیں کسی مرزائی سے کہ سارے اللہ نے بنائے ہیں، علی شیر بیگ کو بھی اللہ نے بنایا. پھر اللہ کا خلیفہ تھا، وہ اللہ کا خلیفہ تھا جو ٹوپی پہنی، تسبیح ہاتھ میں، لمبی داڑھی، وہ بننے پہ بیٹھا ہوتا تھا باہر قادیان کے. جو بھی بندہ آتا تھا بقول ان کے 2 نمبر خلیفہ کے، کہتا ہے جو بھی دور سے آتا تھا اس کو کہتا تھا اے ڈاکو جے، چور جے، دل نہ جاؤ مرزا قادیانی ال، اے دکاندار تے ٹھگ جے، میرا رشتہ دار جے، میں انہوں جاننا، انہیں لٹ کے مال کھا گیا لوکاں دا، نہ جاؤ اے دل، بچ جاؤ، اپنا مال بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ. یہ خود ان کا 2 نمبر خلیفہ الفضل اخبار میں کہتا ہے کہ علی شیر بیگ نے لمبی داڑھی رکھی ہوتی تھی، لمبی سی تسبیح پکڑی ہوتی تھی، سر پہ جناح کیپ پہنی ہوتی تھی، وہ رستے میں زمینوں میں بیٹھے ہوتے تھے چوکڑی مار کے، جو بھی آتا تھا ان کو بتاتے تھے کہ یہ میرا بہنوئی بھی لگتا ہے، ویسے بھی رشتہ دار تھے، کزن بھی تھے. تو یہ ٹھگ ہے، اس کے پاس نہ جاؤ. وہ اللہ کا خلیفہ تھا، پہلے تو اس کی بات مانو نا. پھر اگر مرزا مسرور اللہ کا خلیفہ ہے تو پہلے تو علی شیر بیگ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی مانو نا. وہ کہتا ہے یہ ٹھگ ہے تو کس کی ماننی ہے؟ تو اس لیے یہ عام حکم نہیں ہے. یہ آیت جو سورہ نور کی 55 نمبر آیت ہے جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، یہ صرف ان صحابہ کے لیے تھی، یعنی سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہے، سیدنا عمر کے لیے ہے، سیدنا عثمان کے لیے، سیدنا علی کے لیے، اللہ ان سے راضی ہو، جو سابقون الاولون ہے، جنہوں نے پہل اسلام قبول کیا، مکہ میں وہ سارا پرسیکیوشن برداشت کیا اور نبی پاک کا ساتھ نہیں چھوڑا، تکلیفیں اٹھائیں. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ گھبراؤ نہ، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ گھڑی بھی گزر جائے گی، انشاءاللہ اللہ اچھا وقت لائے گا اور تم میں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ ان کو اس زمین پر خلیفہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ نے بنایا خلیفہ. ہے کوئی پیش گوئی کے ساتھ پنچر لگانے کی ضرورت؟ اس رنگ میں بنایا تو اس رنگ میں نہیں بنایا، اس رنگ میں نہیں بنایا تو اس رنگ میں بنایا. یہ ہوتی ہے اللہ کے سچے نبیوں کی سچی خبر اور اللہ کے کلام میں سچی پیش گوئی.
کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنائے گا، خلیفہ بنایا ہے نا قرآن کی آیت۔ عامر نذیر بھائی، اگر بفرض محال اس چیز کو مان بھی لیا جائے تو ابھی جو سورہ الاعراف کی 2 آیات میں نے پڑھ کے سنائی تو حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کون سی خلافت ان میں آئی؟ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد کون سی خلافت ان کی قوم میں آئی؟ کوئی بھی نہیں آئی۔ وہ جو خلافت جس کا قرآن میں ذکر ہے نا، جو خلیفہ جن کے ساتھ جعلنا کا لفظ آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو خلیفے بنائے ہیں نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہ جو خلیفے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کا ذکر کیا ہے نا، وہ اللہ کے خلیفے ہیں، وہ اللہ کے نائب ہیں۔ خلیفہ تو دراصل نائب کے معنی میں ہے، خلیفہ تو پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں جو کسی کا نائب ہوتا ہے۔ انبیاء جو تھے وہ اللہ کے خلیفے ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا، اپنا نائب بنا کے بھیجا دنیا میں۔ ایسے ہی داؤد علیہ السلام کا یا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، چند ایک انبیاء کے نام کے ساتھ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خلافت کا نام مینشن کیا کہ ہم نے ان کو خلیفہ بنایا۔ وہ اللہ کے خلیفہ، یہ رسول اللہ کے خلیفہ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ الرسول تھے۔ اچھا، جب سیدنا عمر بنے خلیفہ تو یہ اپنے لیے پہل یہ لفظ استعمال کرتے تھے، خلیفۃ الرسول، یعنی میں ابو بکر کا خلیفہ ہوں، یہ کہنے کا ان کا مطلب خلیفۃ الرسول، یعنی جو رسول کا خلیفہ تھا میں اس کا خلیفہ ہوں۔ پھر ان کو کچھ وقت گزرنے کے بعد جب پتا چلا کہ اب آخر میں نے بھی مرنا ہے، اگر سیدنا ابو بکر صدیق چلے گئے تو میں نے بھی جانا ہے، تو جو تیسرے نمبر پر آئے گا یا جو اس کے بعد آئے گا تو یہ پھر کیا کہیں گے اپنے آپ کو، خلیفۃ الرسول، تو یہ صحیح نہیں چلے گا۔ پھر انہوں نے اپنے لیے امیر المومنین کا یعنی لفظ، یا صحابہ نے ان کو امیر المومنین کہنا شروع کیا۔ تو ایسے ہے، یہ خلیفہ کا لفظ، یہ بات ٹھیک ہے کہ سورہ نور میں ان صحابہ کے ساتھ خلافت کا وعدہ تھا، لیکن وہ خلافت حکومت سے مشروط ہے۔ اس طرح کی خلافت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، تمہیں در بدر کے دھکے کھلواؤں گا۔ مرزا مسرور ہے، انہوں اللہ نے خلیفہ بنایا، در در دھکے کھان میں۔ وہ مرزا طاہر نے سوٹی مار دی تھی کسی کتے کو، سوٹی ماری بھی نہیں، سوٹی اگری سی لندن سے۔ وہ میم نے جا کے نا پولیس میں شکایت کر دی تھی، معافی مانگ کے نکلا تھا وہاں سے تھانے سے۔ اے خلیفہ ہے، ایک خلیفہ اللہ تعالیٰ بنایا سی، وی تو جے میم دے کتے نو سوٹی اگرے گا تے تھانے جا کے معافی مانگ کے آویں گا۔ بھائی ان کے ساتھ وعدہ ہے خلافت کا کہ تمہیں حکومت دی جائے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں حکمران بنائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ آج کمزوری ہے، آج ضعف ہے، طاقت دینے والا ہے۔ کھڑے رہو استقامت کے ساتھ، کھڑے رہو، ایک وقت آنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں جھانک کے دیکھ لیا ہے۔ جنہوں نے بیعت کی تھی نا، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھ لیا ہے، ان کے دلوں کو پاک اور راست باز پایا ہے، متقی دیکھا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کھڑے رہو، یہ تکلیف کے دن گزر جائیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ طاقت دے گا۔ کے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں۔ ان بے حیاؤں کو تو لفظ خلیفہ کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، بے شرموں کو۔ 1000 دفعہ ان کو کہا لوگوں نے کہ اس کو سیکٹری کہہ لو، اس کو چیئرمین کہہ لو، اس کو پریزیڈنٹ کہہ لو، بندے دے پتر بنو، اسلامی شعار استعمال نہ کرو۔ خلیفہ پہلی بات ہے نائب کا معنی ہے، اور نائب بھی کس کا؟ خلیفہ تو رسول کا خلیفہ۔ وہ صحابہ جو تھے جو خلیفہ بنے تو رسول اللہ کے خلیفہ تھے، رسول اللہ کے نائب تھے۔ خلافت اللہ منہاج النبوہ۔ پھر دوسرا ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدہ سورہ نور میں کیا گیا ہے وہ تو طاقت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہاری اس کمزوری کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت عطا کرے گا، تمہیں خلافت عطا کرے گا، تمہیں اس دنیا میں حکمرانی دے گا۔ یہ تو نہیں کہا تھا تنو تباکڑی لے کے دال منگن نو کلے گا گلی چ، یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ بھی مرزا مسرور نو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا تھا، تباکڑی لے کے دال منگی گلی گلی۔ تو جب بندے کو حیا نہ رہے پھر وہ جو چاہے کرے۔ مسلم میں حدیث آتی ہے
کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر جو چاہے کر، پھر اپنے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کر، پاویں نبی اور رسول کا لفظ استعمال کر، جو مرضی خود کو کہتا رہے، لیکن خلیفہ وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت کے ماتحت خلیفہ بنایا ہے، وہ خلفائے راشدین ہیں، وہ نبی کے وہ خلیفہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، جنہوں نے یعنی ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں حکمرانیاں دیں، طاقتیں دیں، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیا، اور ان کی محکومی کو حکومت سے بدل دیا، ان کی اس تکلیف کو راحت سے بدل دیا۔ ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا، یہ ہر لگڑ بگڑ کے ساتھ وعدہ نہیں ہے کہ جو اپنے نام کے ساتھ خلیفہ لکھ لے تو دعویٰ کرتا پھرے مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تجھے خلیفہ بناؤں گا، کیونکہ وہلو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا خلیفہ بناؤں گا، تو جو بنایا ہے وہ اللہ نے بنایا۔ یہ بالکل ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، ان کو حیا کرنی چاہیے۔ ان کے نام کے ساتھ لفظ خلیفہ کا بھی اوائڈ کیا کریں مسلمان، میں تو اوائڈ ہی کرتا ہوں، لیکن کبھی منہ سے نکل جاتا ہے، یا بولتے ہوئے مجبوراً جب فلوئنٹلی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں مناظرے کے دوران تو تیزی میں بندے کو بولنا ہوتا ہے تو بندہ لفظ بول جاتا ہے، میں کراہت محسوس کرتا ہوں اس کو خلیفہ کہتے ہوئے، اتنی میرے دل کو یعنی متلی آتی ہے کہ یہ مطلب اس کے ساتھ کیا لمبا لفظ استعمال کرے۔ 2 دن پہلے ایک میں ویڈیو بنا رہا تھا، اس میں تقریباً کوئی 5 سیکنڈ رک گیا بولتے بولتے، میں کی کہواں، اور میں کہنا چاہ رہا تھا اس کے جو پیچھے فالوورز تھے، مطلب خلیفہ تو میں اس کو کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ خلیفہ تو لفظ عزت والا لفظ ہے، شان والا لفظ ہے، اس کے لیے لفظ ہے جن کے ساتھ اللہ نے جن کو عزت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ وعدہ کیا، تو میں تو کہنا نہیں چاہتا ان کو خلیفہ خلوفہ۔ تو آپ سب بھائیوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ لفظ خلیفہ وغیرہ کا استعمال نہ کیا کریں، ان کا جو سربراہ ہے کہہ لیا کریں، جو ان کا گرو ہے کہہ لیا کریں، جو ان کا بھگوان ہے وہ کہہ لیا کریں، وہ زید بھائی کہہ رہے ہیں کلیبہ بول لیا کریں، لیکن خلیفہ عزت اور شان والا اور اعزاز والا نام ہے۔ جس طرح میں نے کہا ہے 1 گھنٹہ بھی میں اس پہ بول سکتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کی شان ہے جن کے ساتھ قرآن میں آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے ساتھ اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ ان دجالوں کو مطلب اپنے نام کے ساتھ خلیفہ لکھ لینے سے حیا نہیں آتی اپنے آپ کو کہتے ہوئے کہ ہم سورہ نور کی آیت کے مطابق خلیفہ ہیں۔ اگلے مندے نہیں، تسی دو ہو کے بہ جو ہیں جی، مسلمان تمہیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، تم مسلمانوں کے خلیفہ بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ کوئی غیرت کرو، کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو، اور یہ لفظ استعمال نہ کرو اس کے لیے خلیفہ کا۔ یہ غلام ہے، غلام برطانوی حکومت کا، یہ ٹاؤٹ ہے، اس کی جرت نہیں ہے برطانوی حکومت کے قانون کو توڑے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ان کا وہ 4 نمبر خلیفہ اس نے کتے کو سوٹی دکھا دی تھی، بس معافی مانگ کے آیا تھا۔ تو اپنے آپ کوئی بندے کو شرم آنی چاہیے کہ میں اس کے لیے لفظ خلیفہ کا استعمال نہ کروں، لیکن مرزائیوں میں نے جیسے کہا حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر شام کو جب مجلس لگتی ہے نا، ان کا مرزائی کچھ بھی بول رہا ہو، تحریر میں کچھ بھی لکھا ہوا ہو، جو بھی مرزائی آئے گا مائک پکڑے گا کہے گا پوری بات وضاحت کر دی ہے، میں مبارک دیتا ہوں، آپ نے پورا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ کچھ اس نے کیا بولا ہے، اس نے کیا کہا ہے، بس بے حیا ہو چکے، یعنی اپنی فیور میں استعمال جھوٹے دعوے کرنا، باطل دعوے کرنا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، ہم نے جو کہہ دیا ہے بادشاہ پھٹے چک دیتے ہیں۔ یہ بے غیرتی ان مرزائیوں کی وراثت ہے، بے حیائی ان کی وراثت ہے۔ کیوں وراثت؟ ان کو 125 سال پہلے وہ دجال اکبر دے کر گیا ہے، وہ ان کو یہ بے غیرتی اور بے حیائی دے کر گیا ہے۔ جو 318 بندے ہوں تو کہتا ہے 8000 سے زیادہ بندے ہو گئے، جو 4 لاکھ بندے گنتا رہا ہے نا، میرے 4 لاکھ مرید ہو گئے۔ وہ بے حیائی ان کو سکھا کے گیا ہے، وہ ان کو جھوٹ دے کر گیا ہے کہ تم نے جھوٹ بولنا ہے، جگہ جگہ جھوٹ بولنا ہے، اور چیچیاں دے کان دے کاواں دے ڈار بنا کے پیش کرنے۔ ہمارے استاد تھے 10ویں جماعت میں، وہ کہتے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، عورتیں باہر جاتی تھی نا رفع حاجت کے لیے، تو وہ کھیتوں میں پخانہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی کھلے میدان میں، جب رات کے 9-10 بجے کے قریب جاتی تھی عورتیں، تو
ऐसे ही वो करीब करीब बैठी होती थी, मीटर 10-10 मीटर के फासले पर। तो एक औरत पखाना करते हुए कहने लगी कि भैड़िए मेरे अंदरों, मतलब परिंदे का जिस तरह वो पारसा होता है ना, खम्ब सा निकला है, खम्ब सा। मैंने पखाना की, उसमें से खम्ब सा निकला है पर। तो वो दूसरी को कहती है, ए प्रवीण ए वेख ए दे अंदरों परिंदा निकले। वो प्रवीण आगे वाली को कहती है, ए गल सुन वो दे अंदरों 2 परिंदे निकले नहीं। वो जब आखिरी तक बात की तो उन्हें क्या, परिंदों का गोल उड़ के ओ उड़ गए, आसमान पे चढ़ गए। ये वो बेहया है, ये वो बेशर्म कौम है। इस तरह ये वो बना के ना खंभा दे पार ते परां दे अगू जनाब वो बना के परिंदे उड़ा देते हैं। ये वो बेशर्म लोग हैं। जी गल बनाते, सही कह रहे जी। वल्ला इतनी झूठी कौम अल्लाह की धरती पे पाई नहीं जाती। और बेशर्म डटाई से जूते खाते रहते हैं, छितर खाते रहते हैं नीचे लेट के। जब भी उठते हैं मुंह उठाते हैं और कहते हैं बादशाह मजा आ गया बात करने का, हमारे भाई ने हक अदा कर दिया है, हमारे भाई को फतह मुबारक हो। और अच्छा वो 3 महीने हो गए हैं राजा ताल मनान को। मुझे कसम है अल्लाह वहदा ला शरीक की, जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, 3 महीने से अभी तक इनके जख्म हरे हैं। कल रो रहे थे उसकी बरात पे बैठ के कि मियाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ शिकवा है ये कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 मिनट क्यों ਦਿੱਤੇ आखिर ਤੇ अमर नजीर ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਂਟਿੰग ਦੇ के राहत। अभी तक रो रहे हैं उस मनाजरे को। जाके देखो उस मनाजरे के आखिर पर मुबारकें दे रहे थे, भाईजान आपने छक्के चढ़ा दिया, अमर को हरा के रख दिया है। ये ऐसी बेगैरत कौम है। वहां पर नारे लगा रहे थे और एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे कि वाह जी वाह राजा साहब आपने हक अदा कर दिया। 3 महीने गुजरने के बाद कल की रिकॉर्डिंग को तो मैं अभी दूसरे मोबाइल से प्ले कर देता हूँ। 3 महीने बाद अभी भी जख्म चाट रहे हैं। अभी तक उसको मियाँ फेवरेट 49 को माफ नहीं कर रहे कि तू मनाजरा क्यों करवाया सी अमर नाल। उन्हें साडा कख नहीं छड्या उत्थे मनाजरे दे विच। इसको गालियां दी, माइक लगा के, मां बहन की गंदी गालियां आपने भी सुनी है। वो जितना वो माइक लगा के एक दूसरे को गालियां दे रहे वो उसी मनाजरे की वजह थी जो राजा ताल मनान के साथ हुआ था। खुद मुझे कहा एमजी ने, जब दूसरे दिन गालियों की रिकॉर्डिंग मैंने वहां सैनी साहब की बात बरात पे जिक्र किया तो एमजी कहता है कसूरवार सारा तू है, ये गालां तू पवाइयां ने, तू जो को मनाजरे च कीता है ओदी वजह तो साडे भरा साडा नाराज ने, सानू गालां कढ़दे पे ने। ये अल्फाज हैं उसकी, वो भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे झूठे और दज्जाल हैं और ऐसे बेईमान हैं, मार खा के नीचे से निकल कर उठ के कहते हैं बल्ले ओए कंड लाती तेरी, तेरी ऐसी दी तैसी, तू साडे नाल गल करें, साडी तो जोड़ ही कोई नहीं। ऐसे बेशर्म। तो इस तरह इनको कुछ हया नहीं है, कुछ गैरत नहीं है। ये अपने लिए खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नबी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुल्हिम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अय्यदुल्लाह ताला बिनस्रिल अजीज ते रहमतुल्लाह अलैह ते पता नहीं क्या क्या अलकाबात, उम्मुल मोमिनीन ते रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये जितने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हर मुसलमान का कलेजा मुंह को आता है कि क्या ये हरामजादगी कर रहे हैं। इन दज्जालों को, इन जिंदीकों को ये रजी अल्लाह कह रहे हैं। इन पर तो अल्लाह की फिटकार है जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के बाद एक झूठे मुदय्य नबूवत को माना हुआ है। अल्लाह का कहर नाजल हुआ है इन पर। अल्लाह ताला ने इनको इबरत का निशान बना दिया कि हर मिर्जाई हर महीने जो कमाता है 16वां हिस्सा दे के ये जिल्लत खरीद रहा है। कहते हैं ना औखी रमज फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना, दर दर दे टुक्कर मंगने ते माइये भैने कहना। ये हालात बने हुए हैं इनके कि हर महीने कमाते हैं, 16वां हिस्सा देते हैं और खरीद कह रहे हैं, कुफर खरीद रहे हैं। तमाम मिल्लत इस्लामिया इनको काफिर समझती है। एक मिर्जाई उधर होता है कुवैत में, मैंने पूछा भाई तुम्हारा ये बनौटी खलीफा जिसको तुम खलीफा कहते हो ये बाकी सारे मुल्कों में जाता है, कनाडा जाता है, अमेरिका जाता है, जर्मनी जाता है, कभी इधर उधर जाता है, कभी किसी अरब कंट्री में गया है? मस्कत में, कुवैत में, कतर में, दोहा में, अमान में, अबू जबी में, दुबई में, शारजा में, सऊदी अरब तो खैर क्या ही जाना है। मैंने कहा कभी अरब ममालिक में कभी इसने पाँव भी रखा है? कहता कभी नहीं। हालांकि वहां पर भी मिर्जाई तो रहते हैं ना। आमिर साहब पिछे 125 साल हिस्ट्री जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं, अरब जाते नहीं मुसलमान मुल्कों के विच। हाँ जी। तो मैं क्या कदी आया इत्थे? कहंदा नहीं। मैं क्या क्यों? अगू बोले ना।
नासर उसका नाम है, होठां ते जी फेरे। और मैं क्या दस ते सही, और सारे मुल्कां च घूमदा, उत्थे क्यों नहीं जांदा? मतलब मस्कत या अमान या दुबई या अबू धाबी उधर ते चला जाए ना। चलो सऊदी अरब ना जाए, हरम च इन्हू बढ़न नहीं देना। हरम को तो अल्लाह ताला ने पाक किया, अपने नबी के शहर को। अल्लाह के नबी ने दुआ की, या अल्लाह जिस तरह मेरे दादा ने सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया, मैं तुझसे मदीना के लिए दुआ करता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने मदीना को हरम बनाया अल्लाह से दुआ करके। मक्का को अल्लाह ताला के नबी के दादा सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हरम, तो वो तो हरमैन में तो ये लानती मलून नापाक कदम लेकर दाखिल ही नहीं हो सकते, वहां तो जा नहीं सकते। मैंने तो पूछा था दुबई, कतर, कुवैत वगैरह, कहता नहीं जानते। मैं क्या क्यों? कहता गल दा तैनूं अमर पता है, भाबिया एवें तंग करना गल दा तैनूं पता ते है क्यों नहीं जा सकते हैं, तू एवें स्वाद लेना है। मैं क्या नहीं, तू अपनी जुबानी बोल के दस क्यों नहीं जाता उत्थे, इनू आख उत्थे जाए, दुबई तो चल जाए, कतर कुवैत ही चल जाए, नहीं जा सकते। नाम खलीफा रखा हुआ है, और इससे तो चौकीदार बेहतर है, बैंक का गार्ड बेहतर है। जिधर मर्जी घूम के आए, कुवैत जाए, कतर जाए, मस्कत जाए, दुबई जाए, हैं जी, पूरा खलीजे फारस घूम के आए, ये जा नहीं सकता किसी इस्लामी मुल्क में। गोरों के मुल्क में बैठ के उनके कुत्तों के पांव चाट के जिंदगी गुजारने वाले ने अपना नाम खलीफा रखा हुआ है, अपने नाम के साथ खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, जो इस्लामी शार है। बेगैर तो कोई गैरत करो, कोई हया करो, इसको सेक्रेटरी कह लो, इसको कोई चेयरमैन कह लो, कोई इसको कोई और कह लो, कोई वो नहीं होता है स्पीकर पार्लियामेंट का, वो कह लो, कोई असेंबली का। इसके लिए खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल ना करो। खलीफा इस्लामी शार है, और मुसलमानों के सरबराह को खलीफा कहते हैं। लानतियो, पहले अपना मुसलमान होना तो साबित करो। अल्लाह की फिटकार पड़ी हुई है तुम्हारे ऊपर, और गीत गाते हो हम बड़ा एक ऐसे भी मतलब मरीज हैं, यकीन जाने। एक की मैंने वीडियो देखी, वो ऊपर से ड्रामा पता नहीं कर रहा था, रो रहा था या ड्रामा कर रहा था, कह रहा था हजरत जी कभी पाकिस्तान भी आप जाएंगे, कभी पाकिस्तान को भी ये नेमत नसीब होगी खिलाफत वाली। मैं क्या इनू देखदा पे पाकिस्तान, इनू लैके जाए एक बार चनाब नगर। अस्सलाम वालेकुम। मसा उथों निकले ने तुसी फेर लाइयो। वालेकुम सलाम। क्या क्या जे? मैं क्या मसा जान छड़ा के उथों निकले ने तुसी फेर लाइयो। हाँ, वो कोई पुछदा पिया सी मरजाई ओनू कि इन्हें कदे पाकिस्तान नहीं जाना, ते अगों ओनू जवाब की देंदे। वेखो मतलब किहो जे फुद्दू मरजाई लभे ने, ਉਹ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਰ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਤੇ ਠੱਗ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ बुद्धू जो है वे मैं किस तरह कहता है। गल सुन, मुझे तो अल्लाह ताला ने कई दफा बताया है, तुम मिलके 3 दिन दुआ करो तो दुआ कबूल हो जाएगी। तो ये जज्बाती होने की बजाय दुआ करो कि मैं पाकिस्तान जाऊं, उन्होंने को दुआवां करांदा फिरदा है। ये जेड़ा लोकां को दुआवां करांदा फिरदा है। एक दिन इसदी वीडियो मैंने WhatsApp ते किसी बंदे टोरी ते अपना डिक्टेटर नाल मुवाजना पे करे। कोई डिक्टेटर जेड़ा कर सकता है, मेरा ते मेरे वास्ते ते इन्ने खाता आमदे ने, खलीफा दुआवां करदा सब वास्ते, मैं तू करना की है? खिलाफत आमर भाई हुकूमत से मशरूत है। ਕਿਸੇ ਫਰਾਡ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ। ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਹੈ 10 ਬੈਠਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ, ਕਹਿਣ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈ ਝੂਠ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਚੀਚੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਰ ਬਣਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਲਤ ਭਾਈ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਲਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਵੈਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕੰਧਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਲਤ ਭਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵੱਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ।
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਵੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛੜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਣੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਮਾਊਫ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਐ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਥੋੜੀ 21 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿੱਡਾ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਆਇਆ ਸਬਰ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਥਰੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਮੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ का मजा आ गया है, हक अदा कर दिया भाई सैफे अहमदियत ने, लो कर लो गल। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਮਾਲਾਤੇ ਇਸਲਾਮ, नहीं इब्ने माजा नाम है वैसे। ਹਾਂਜੀ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੁਸੀਂ ਢਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਮੌਕਫ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਦਲੀਲ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡ ਉਹ ਥਪਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਿਆਨਤ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਯਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਮੋਰਦ ਤੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿਲਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 1600 ਯੂਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇਣ ਉਹਨੇ ਕਿ ਛੱਡਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ 100 ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਲਾਨਤੁੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 20 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਹਾਰ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਪਿਆ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਬਈ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫੌਰਨ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਪੂਰੀ ਹੁਈ, ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਢੋਲ ਮਾਰ ਮਰ ਜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖ ਲੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਾ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਥਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਥਮ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੇਨ ਚ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਢੋਲ ਆ ਕੇ 2-3 ਤਕੀਏ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਜਾ ਸ਼ਾਜਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਰੀਦ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ 76 ਵਜੇ ਹੋਣ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਡੀ ਢੀਠ ਕੌਮ, ਐਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੌਮ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਏ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਬੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਾਰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਰੇ ਬਹਿਰੇਨ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਰਾੜ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਫਲਾਂਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਹਰੇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੁਬਹ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਾਲ ਕਿਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਖੇ ਚਲੋ ਦੋਏ ਵੱਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ,
ਉਂਝ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਦੇ ਆਖਾਂਦੇ ਜੋ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਬਲੀ ਮਾਰਨੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਵੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਬਾ ਦੀ ਐਸੇ ਬਰਾੜ ਦੀ। ਫੀ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੋ, ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਯਬਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਵੀ, ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਵਾਬਨ 2 ਫਿਕਰੇ ਬੋਲੇ, ਫੀ ਸ਼ੇਖ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਆਏ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਚਤਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ।